السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ. الحمد للہ الحمد للہ. السلام ورحمۃ اللہ. ہمارے لیے ایک بڑی افسوسناک خبر ہے آج کے پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم اور محدث، صحیح معنوں میں جس کو محدث کہا جاتا ہے، ان کا آج انتقال ہوا ہے شام کو. آپ جانتے ہیں شیخ رفیق اثری رحمہ اللہ. ساٹھ سال کے عرصے تک صحیح بخاری پڑھاتے رہے ہیں. 60 سال، یعنی 60 سال عمر نہیں بلکہ 60 سال تک صحیح بخاری پڑھاتے رہے ہیں. تقریباً 90 سال کی لگ بھگ ان کی عمر تھی. مولانا سلطان محمود صاحب کے خاص شاگرد اور ان کے یعنی نعم الخلف تھے. آپ ماشاء اللہ. جی جی یہ استاد رفیق اثری رحمہ اللہ، ان کا ایک تو شمار پاکستان کے بڑے محدثین میں، بڑے علماء میں ہوتا ہے، اور صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی ان کا ایک ایک نام ہے. بالکل مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، ایک ملاقات تھی مکہ مکرمہ حرم میں. تو وہاں پہ ان سے کچھ سوالات بھی ہم نے کیے تھے. تو اس کے بعد یعنی سوالات کے بعد یہ شیخ وسیع اللہ عباس کے درس میں جا کے بیٹھ گئے. اب شیخ وسیع اللہ عباس مدرس حرم مکی، وہ خود اپنی جگہ بہت بڑے محدث ہیں، ٹھیک ہے، بہت بڑے عالم ہیں. تو درس جب ختم ہوا نا تو شیخ وسیع اللہ عباس شیخ رفیق اثری سے ایسے مل رہے تھے جیسے کوئی شاگرد استاد سے ملتا ہے. یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو شیخ رفیق اثری کا ایک شاگرد اور ایک چھوٹا سمجھ رہے ہیں ان کے سامنے، حالانکہ وہ خود اتنے بڑے محدث اور عالم ہیں. تو یعنی یہ شیخ کا ایک مقام ہے جو جی آمین. وہ صبح جب خبر ملی ہے تو اس وقت سے ہی جو ہے نا تھوڑا سا یعنی طبیعت میں ایک عجیب سا معاملہ، کیونکہ وہ میرے ایک طور پہ استاد بھی ہیں. ان سے کوئی بہت زیادہ کوئی گہرا تعلق تو نہیں ہے، یعنی جسے کہتے ہیں نا ملازم شاگرد تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک تعلق ہے. اور ہم نے ان سے صحیح بخاری کی کتاب الفتن پڑھی ہے اور اجازت الروایہ بھی حاصل کی ہے. اور سب سے بڑی ایک بات ان کی یہ ہے کہ جی جی
پورا نام رفیق اثری، محمد رفیق اثری. ہاں میں بتا رہا تھا کہ سب سے بڑی بات یہ جو ہمیں ان سے بہت بڑا فائدہ ہوا، میں آج شام کو ہی دیکھ رہا تھا ان کے یعنی انتقال کی جب خبر ملی ہے تب، تو جو ان سے اجازت اور روایہ اور ان سے جو سند ہم نے لی ہے، وہ سند یعنی اس وقت پوری دنیا میں جو عالی اسناد ہے نا ان میں سے ایک ہے، عالی سند ہے ان میں سے ایک سند ہے. نہیں شاہ ولی اللہ کا نہیں ہے اس میں ذکر. اور وہ اتنا ہے کہ یعنی اب جو سند انہوں نے مجھے دی ہے اجازت و روایہ اور بھی بہت سے مشائخ کو دیا، تو اب ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جو واسطہ ہے نا وہ صرف 16 ہے، صرف 16. امام بخاری تک 12 واسطے ہیں میرے، صحیح ہے. اور آگے امام بخاری 13ویں، پھر امام بخاری کی سب سے چھوٹی سند جو ہے ثلاثی ہے، 3 واسطے ہیں جس میں مکی بن ابراہیم، مکی بن ابراہیم روایت کرتے ہیں یزید بن ابو عبید سے، اور یزید بن ابو عبید صحابی رسول سلمہ بن اکوا، ان سے 3 واسطے امام بخاری. تو اس طرح یہ 16 واسطے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، جو اتنے یعنی ایک عالی سند اور اتنے کم واسطوں تک ہمیں جو ہے وہ بحمد اللہ حاصل ہوئی ہے بطور اجازہ. اور اس عالی سند کی وجہ یہ ہے، ایک قسم شاہ ولی اللہ کی ہے لیکن اس سند میں نہیں ہے، اس میں نہیں، کیونکہ سند ہے نا اس کے بہت سے طریق ہوتے ہیں. اب اس طریق میں نا میاں نذیر حسین دہلوی کا ذکر بھی نہیں ہے، وہ ایک الگ سند ہے. جہاں میاں نذیر حسین دہلوی کا آتا ہے نا تو وہاں پہ شاہ ولی اللہ کا ذکر آتا ہے، کیونکہ شاہ ولی اللہ کے جو بیٹے تھے وہ میاں صاحب کے استاد تھے، اور پھر وہ اپنے والد شاہ ولی اللہ سے روایت کرتے ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ یہ سند جو عالی ہے نا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سند میں 2 مشائخ ہیں، 2 یعنی علماء ہیں جن کو معمر کہا گیا ہے. معمر کا مطلب بہت عمر رسیدہ. اچھا، اور آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی، اور یہ مطلب ابھی کی نہیں ہے، بہت آگے جا کے وہ آتے ہیں 2. ایک یعنی عالم ان کی عمر 140 سال، ٹھیک ہے. اور ایک اور عالم جس کی حیرانگی آپ کو ہوگی 300 سال، عن المعمر 300 سنہ، اور ان کا نام تھا یوسف الہروی. یوسف الہروی ان کو 300 سال ان کی عمر تھی، یعنی اتنا ایک اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ. اور اللہ کرنا یہ کہ وہ ہیں بھی محدث. جی 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 ایسے ہی ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کتنی عمر تھی؟ 308. اچھا اللہ عالم، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. تو مطلب یعنی 450 سال تو یہی ہو گئے. یہ حالات مجھے نہیں پتا ان کے، بس وہ اس میں سند میں لکھا ہوا ہے ادھر. جی وہ اب دیکھنا پڑے گا کہ ان کے حالات اور وہ کہاں کے تھے اور کس طرح. یوسف الہروی، ہیراوی، الہروی. تب تک وہ بغیر کسی محتاجی کے زندہ تھے. لگتا یہی ہے کہ یعنی ظاہر اتنی عمر میں کہاں بندہ وہ رہتا ہے، اور ممکن ہے آخری عمر میں تو ذہن کا معاملہ بھی ختم ہو جاتا ہے اتنی بڑی عمر میں. تو مجھ سے بھی کوئی پوچھ بھی رہا تھا کہ پھر کیسے ممکن ہے. تو ہم ذکر کر رہے تھے کہ اس وقت ظاہر سی بات ہے جن علماء نے ان سے پھر سند لی ہوگی ان کا صرف ایک مقصد ہوگا کہ ان کی سند حاصل ہو جائے، یہی مقصد ہوگا نا. اب باقاعدہ ان سے کوئی سماع یا احادیث کو پڑھنا اور باقاعدہ راوی بنانا ان کا مقصد نہیں تھا، تب تو ہمیں حافظے کی ضرورت پڑتی. لیکن سند لینا مقصد ہے. اب سند ممکن ہے ان کی کہیں لکھی ہو، کسی کتاب میں انہوں نے لکھی ہو، یا کتاب الامالی جس طرح پرانے محدثین کتابیں لکھا کرتے تھے، لکھواتے تھے سندوں پہ، تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہو. رفیق اثری، رفیق اثری، اثری اثر سے اثر، اثر حدیث کو بھی کہتے ہیں. ویسے صحابہ اور تابعین کے اقوال اور افعال کو اثر کہتے ہیں، لیکن مرادف للحدیث بھی ہے، حدیث کے بھی. جی ہاں، تو یعنی حدیث کی طرف نسبت کرتے ہوئے بعض علماء نے اپنے نام کے آگے اثری بھی لکھا ہے.
تو یہ ساری بات بتانے کا مقصد، اس میں ہم جو ٹائم لگا رہے ہیں صرف ایک وجہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ بات کے یعنی جب یہاں سے جائیں یا وہاں سے جب آئیں. امام بخاری کی تو بہت بات کے ہیں، یعنی آپ یوں سمجھے درمیان درمیان کا معاملہ ہے. جی تقریباً وہی دور ہے یا اس سے، ہاں تقریباً اسی دور کا سمجھیں، یا لگ بھگ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. ارشاد اللہ کیسری کون ہے؟ ارشاد اللہ کیسری بھی اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے. وہ بھی بہت بڑے محدث اور عالم ہیں، اور بھی الحمدللہ وہ بھی ہمارے استاد ہیں. جی سند کیسے؟ لیکن یہ سند لینے کا جو معاملہ ہے نا، یہ ایک باقاعدہ ایک فن ہے، اور ایک چاہت ہوتی ہے جو حدیث کے جو طلبہ اور علماء ہوتے ہیں نا، ان کی چاہت ہوتی ہے کہ ان کے پاس اسناد ہو احادیث کی مختلف. اور پھر ان میں سب سے زیادہ اس کا فائدہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سند عالی کا حصول ہو جاتا ہے. جو سند عالی ہوگی اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کا اللہ کے رسول تک واسطہ کم ہو گیا. صحیح ہے، تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اس طرح سند اور اجازات لینے کا. تو ہم نے اور بھی بہت سے مشائخ اور علماء سے اجازے لیے ہیں، شیخ ارشاد اللہ کسری سے لیے ہے، شیخ وسیع اللہ عباس وغیرہ سے بھی، اور شیخ رفیع کسری ان سے بھی لیا ہے. تو ان کی سند میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سب سے کم واسطے تھے 16. ممکن ہے اور بھی مشائخ کے، ظاہر ہے یہ سند ممکن ہے اور کے پاس بھی ہو، لیکن ابھی تک جو میں نے دیکھا ہے وہ انہی کے پاس یہ دیکھیں. اس کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ان علماء کے پاس جا کے کوئی مطالبہ کرنا پڑتا ہے. ہاں درس، صرف درس سننا کافی نہیں ہوتا، تھوڑا سا استفادہ کرنا پڑتا ہے. یعنی ممکن ہے آپ یعنی کوئی کچھ صحیح باقاعدہ کوئی عالم ہو جو یعنی طالب علم ہو، تو اس کو یعنی یہ مشائخ جو ہیں تھوڑا سا وہ امتحان کرنے کے بعد دے دیتا ہے. جیسے مجھے شیخ رفیع کسری نے 2 بار اجازت دی ہے. ایک بار اس طرح کہ ہم لوگ ان کا علاقہ جو ہے نا وہ جلال پور ملتان کے قریب، تو میں والد محترم کے ساتھ ان کے علاقے میں گیا تھا، تو وہاں پہ ہم نے ان سے سند کا مطالبہ کیا تھا، ان کے اجازہ کا. والد محترم نے بھی اور میں نے بھی. تو والد محترم بھی اس طرح یعنی ان کے وہ استاد ہو گئے اجازہ کے طور پہ، تو ان کو دیا. تو پھر میں نے بھی مطالبہ کیا کہ مجھے بھی اجازت چاہیے، تو وہ دینے لگے. تو مجھے یعنی ابو جی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے شیخ رفیع کسری کو کہا، اچھا ان کو استاد جی کہا جاتا تھا. تو جب مجھے دینے لگے نا تو ابو نے کہا کہ استاد جی پہلے اس کا امتحان تو لیں. تو اب شیخ رفیع کسری اگر امتحان لیں تو پیچھے کیا بچے گا. تو میں نے دل میں سوچا بھائی رہنے دیں، مجھے نہیں چاہیے اجازت. لیکن خیر انہوں نے امتحان نہیں لیا، انہوں نے پوچھا آپ کرتے کیا ہیں. تو میرا تدریس کا پہلا سال تھا اس وقت، میں نے بتایا کہ میں پڑھا رہا ہوں، تدریس کر رہا ہوں. کہنا اچھا اگر پڑھا رہے ہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے امتحان کی، آپ کو ایسی اجازت و روایت دیتے ہیں. اس وقت دیا. پھر کراچی وہ ایک دورے میں آئے تھے جب ہم تخصص کر رہے تھے ماسٹرز، تب وہ انہوں نے ہمیں صحیح بخاری کا کتاب الفتن پڑھایا تھا، تو اس وقت بھی ہمیں انہوں نے اجازت اور روایہ دیا تھا تقریباً ماہد میں. جی تخصص کے طلبا کو. اور اس کے بعد جو تیسری پھر ملاقات جو آپ کو میں بتا رہا تھا مکہ مکرمہ میں، وہ تیسری ملاقات پھر وہاں پہ ہوئی تھی. اور وہاں پہ جب ان سے میں نے ملاقات کی نا، تو یہ تقریباً یوں سمجھے کہ تخصص کے کوئی اس کے 7-8 مہینے بعد کی بات ہے. تو تو جب میں ان سے ملاقات کی نا تو ان کو میرا نام نہیں آتا. مطلب جب میں ان سے ملاقات کی ان کو میرا نام نہیں آتا، لیکن ان کو یہ آتا کہ میں کراچی میں تخصص کے دورے میں نے پڑھایا تھا آپ لوگوں کو، تو آپ بھی ان میں تھے. تو ان کو یہ آتا، نام نہیں آتا لیکن یہ بتا تھا کہ تخصص میں آپ شامل تھے. اور یہ بھی بڑی ایک بات تھی. کہتے ہوں کہ آپ جو ہے وہ کلاس میں بہت زیادہ مشارکت کر رہے تھے، سوالوں کے جواب بھی دے رہے تھے، تو آپ کا مجھے یاد آ رہا ہے. ہر حدیث مکمل سند نہیں ہوتی.
اگر ہم بھی اگر آپ کے والد محترم سے اجازت لیں تو مل سکتی ہے؟ جی ہاں، اجازت تو یعنی تھوڑا سا آگے پیچھے یعنی ہونا پڑتا ہے، تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد مل جاتا ہے۔ نسائی کی سند یاد آ گئی، کسی نے کہا ہوا کہ آپ نے کہا تھا نسائی کی سند دیں گے۔ وہ انشاءاللہ دیں گے وہ بھی انشاءاللہ۔ جی علم کے حدیث کے حصول کا سب سے بڑا طریقہ ہی سماع ہے، اجازہ بہت بات کا ہے، ٹھیک ہے، سماع قرات اس کے بعد جا کے اجازہ اور مناولہ وغیرہ طریقے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو طریق ہے نا حدیث کے حصول کا وہ یہی ہے، سماع یا قرات۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک جگہ پہ یعنی ایک ادارے میں والد محترم کا درس بخاری تھا، تو اس درس بخاری سے پہلے جو جنس طالب علم میں سند پڑھی نا، تو اس نے سند میں ظاہر ان کے استاد نے ان کو لکھوائی تھی، تو اس سند میں انہوں نے پہلا انہوں نے 3-4 طریقے ذکر کیے کہ مجھے یہ سند اس عالم سے ملی ہے، بہت سے طریقے، تو ان میں سب سے پہلا طریقہ جو انہوں نے ذکر کیا نا وہ بطور اجازہ تھا، اور سماع اور قراء کے طریقے بعد میں ذکر کیے۔ وجہ یہ تھی کہ اجازہ جس سے لیا تھا وہ ان کا نام بڑا تھا، عالم بہت بڑے تھے، محدث تھے ہماری جماعت کے، تو اس لیے ان کا پہلے ذکر کیا، تو والد محترم ان کو ڈانٹا تھا وہاں پہ کہ آپ نے سماع کا طریق آپ نے اس کو بعد میں آپ ذکر کر رہے ہیں، اور جو اجازہ والا طریق ہے اس کو پہلے ذکر کر رہے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اگر آپ نے اس کو ذکر کرنا بھی ہے تو اجازات کا ذکر سب سے آخر میں ہوتا ہے۔ جی اجازت و روایت والے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، ان سے انہوں نے اجازت لیا تو اجازے والے طریق پہلے ذکر کیا، اور باقی جو سماع اور قراء کے طریق تھے وہ بعد میں ذکر کیے۔ اجازہ کا اصل مقصد حصول، یہ اچھا سوال ہے کہ اجازہ کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے۔ اجازہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اب میری سند سے احادیث روایت کر سکتے ہیں، صحیح ہے، جیسے انہوں نے مجھے کتب الستہ اور سنن دارقطنی، موطا، مسند احمد اور اس طرح کی کتابوں کے اجازات دیے ہیں، تو مانا اب میں ان کتابوں کو ان کی سند سے بطور اجازہ روایت کر سکتا ہوں، اور یہ مجھے کہنا ضروری ہوگا کہ یہ احادیث یا یہ کتابیں میں ان سے بطور اجازہ روایت کر رہا ہوں، یہ کہنا درست ہوگا۔ جو حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں کس کیٹیگری میں آتی ہیں؟ یہ ساری سماع اور قرات، جو سب سے اعلیٰ طریقہ ہے سماع اور قرات کا، تو یہ سب سے اعلیٰ طریقہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یہ اجازات کا ذکر آتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ آپ کو شاید پہلے بتایا تھا میں نے، جی اچھا، ہوں معاملات چل رہے تھے، ہاں ماشاء اللہ۔ ہوں ہماری سنت تو رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکتی کیونکہ ہم اسٹوڈنٹس، نہیں پہنچے گی، اسٹوڈنٹس کی بھی پہنچتی ہے، اور یعنی اگر آپ ابھی بھی چاہیں نا تو یہ جو احادیث آپ نے پڑھی ہے نا، یہ ساری حدیث آپ ہم سے روایت کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہوگا جب آپ کے پاس میری سند ہوگی، جب ہم آپ کو دیں گے۔ ہاں جی ہاں،
بیان کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ کا نام لے، وہ اس میں لکھا ہوگا، اس میں آپ دیکھ لیں گے، اور وہ ریٹن فارم میں ہوگا. جی ہاں. جی ہوں. ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارا بھی کنیکشن ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. جی ہاں، یہ ایک بڑا ایک اچھی بات ہے. اور ہمیں بھی جب پہلی مرتبہ سند ملی تھی نا، تو ہماری بھی جو کیفیت تھی نا اندرونی، وہ ناقابل بیان تھی، کیونکہ اس میں پہ سند میں آپ کا وہ کنیکشن مل جاتا ہے، ایک ایک کر کے سارے نام جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تک مل جاتے ہیں. تو ایک بڑا ایک وہ عجیب معاملہ ہوتا ہے، عجیب کیفیت ہوتی ہے وہ. اور یہی وجہ ہے. جی ہاں، یہی وجہ ہے کہ جب علماء سند دیتے ہیں نا یا اجازت دیتے ہیں، تو اس سب یہ کامن ہے، سب میں انہوں نے یہی بات لکھی ہوتی ہے کہ آپ کو یہ دے تو رہے ہیں سند، لیکن اوصیکم بتقوی اللہ. ٹھیک ہے، کہ آپ کو ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرنے اور تقوی کی بھی وصیت کرتے ہیں، کہ معاملہ کوئی ہلکا نہیں ہے، معاملہ ایک وزنی معاملہ. تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ جو ہے یعنی صحیح ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا طالب علم بن کے رہیں. ہم؟ جی ہاں. عورت بھی محدثہ بن سکتی ہے، کیوں نہیں بن سکتی؟ بالکل بن سکتی ہے. کتنی عورتیں یعنی پرانے زمانے میں تو بہت سی عورتیں جو ہے وہ محدثہ تھیں. آج کل کے دور میں آپ کو ایک خاتون عالمہ کا نام بتائیں، غالباً کویت کی ہیں، کہاں کی ہیں، کاملہ القواری ان کا نام ہے. اور ان کی اگر آپ کتابیں دیکھیں نا، جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور اتنے مشکل موضوعات پہ، عقیدے کے اتنے مشکل موضوعات پہ کتابیں لکھی ہیں کہ بڑے 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 بڑوں کا قلم وہاں پہ جو ہے نا وہ پھسل جاتا ہے. ایسے ایسے موضوعات پہ انہوں نے اتنی زبردست کتابیں لکھی ہیں کہ مطلب ناقابل بیان ہے. اور وہ خود عورت ہے، خاتون ہے، کاملہ القواری ان کا نام. کاملہ، مکمل سے کاملہ. بسم اللہ. پاکستان میں میں نہیں جانتا. قطر، قطر کی ہیں. ہاں جی، وہ بھی وہیں کا ہے. مکہ مکرمہ میں آپ، وہ بھی کسی نے بات کی ہے تو ذہن میں آ گئی ایک اور بات. جب مکہ مکرمہ میں شیخ رفیع اصلی سے ملاقات ہوئی تھی نا، تو اسی درس میں جہاں ہم شیخ وسیع اللہ عباس کے پاس بھی پھر گئے تھے، شیخ وسیع اللہ عباس سے بھی اجازت الروایہ لیا تھا ہم نے. تو وہ بڑی ایک اچھی بات ہے، مطلب تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں کہ شیخ وسیع اللہ عباس سے نے ایک دن پہلے بھی میں نے ملاقات کی تھی. میں نے ان سے ایک تزکیہ لینا تھا جو مجھے جامع ام القرآن میں اپلائی کرنے کے لیے وہاں پہ دینا تھا. تو وہ ہاتھ سے لکھ کر آئے تھے میرا تزکیہ. تو اگلے دن درس میں وہ اپنے ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے. تو جب درس دے رہے تھے نا، حرم میں درس چل رہا ہے، حرم میں، اور وہ لوگوں کا جم غفیر سامنے بیٹھا ہوا ہے. اور میں جو ہوں نا سامنے آ کے شیخ کے یعنی درس کے دوران ہی تھوڑا سا آگے جا کے کھڑا ہوا تھا اور شیخ کو دیکھ رہا تھا کھڑا ہوا. تو شیخ کی نظر پڑ گئی مجھ پہ، شیخ وسیع اللہ عباس کی. تو انہوں نے درس کے دوران ہی حرم میں مجھے بلایا، بدی الدین، ایسے زور سے آواز دی. تو اب میں ایک دم چونک گیا کہ یعنی درس میں میرا نام جو بھی حرم میں. تو درس جب ختم وہ تھا کیا، انہوں نے مجھے تزکیہ دینا، تو درس کے دوران ہی یعنی بلا کے مجھے انہوں نے تزکیہ دیا. درس جب ختم ہونا اتنے لوگ آ کے ملے، جی ماشاء اللہ آج تو آپ کا جو ہے وہ نام گونج رہا ہے حرم میں.
ان کا نام ایک بار پھر سے، کن کا نام؟ میں نے تو بہت سارے نام لیے ہیں. خاتون کا نام میں تو لکھ دیتا ہوں. ان کی کتاب تو میں نے تقریباً مکمل پڑھنے کا مجھے موقع ملا ہے. شیخ ابن عثیمین کی جو القواعد المثلی ہے اس کی شرح انہوں نے کیا ہے، اور اس کا انہوں نے نام رکھا المجلہ، المجلہ فی شرح القواعد المثلی کاملہ القواری. جی ہاں، کامل القواری. یہ قواری اردو والا نہیں ہے، بہت سے لوگ جو ہے وہ تھوڑی سی حدیث پڑھ لیں اب. جی ہاں پیپر. مولانا مکی الحجازی سے ملاقات ہوئی؟ جی ہاں ملاقات بس ایسے ہی مسافہ ہوا ہے، کوئی خاص جس کو کہتے ہیں نا ملاقات نہیں، بس مسافہ ہوا ہے. مکی الحجازی. تخصص میں جو فیلڈز ہیں ان پر یہ تو یعنی اداروں کے حساب سے ہوتا ہے نا کہ کوئی ادارہ اگر کروا رہا ہے یا نہیں. جو میں نے کیا وہ حدیث میں کیا. اور بھی بہت سی فیلڈ ہیں، یعنی اگر آپ جامعات کا دیکھیں تو وہاں پہ معاملات اور ہیں. کلیہ شریعہ ہوتا ہے، کلیہ حدیث ہوتا ہے، کلیت الدعوہ و اصول الدین، یہ سب یوں سمجھیں کہ ایک باقاعدہ فیلڈز ہیں اور اسی میں تخصص کروایا جاتا ہے پھر آگے. اچھا ماشاء اللہ. اتنے بڑے محدث کے کام اور علمی تعلیم سن کر ہمیں لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں معلوم. جی ہاں بالکل ایسے ہی، اور یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے اور یہ لگنا بھی چاہیے، کیونکہ انسان جتنا علم میں آگے جاتا ہے نا اس کو اپنی کم علمی کا اندازہ ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی ہے، جتنا آپ پڑھیں گے نا ان علماء کو آپ کو اتنی کم علمی کا اندازہ ہوگا. اور یہ ساری باتیں جو آپ کو میں ذکر کر رہا ہوں نا استاد جی کا، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ جو بڑے علماء اور جو اللہ سے خاص طور پر جو ڈرنے والے علماء، یہ یعنی بلا شبہ اولیاء ہیں اللہ کے. ان کی جو وفات ہوتی ہے نا، ان کے جو یعنی موت اور وفات کے جو قصے ہوتے ہیں یہ بہت پر اثر ہوتے ہیں، بہت اثر انداز ہوتے ہیں. اور یہ میرا مشاہدہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ تاثیر ہوتی ہے. تاثیر کا مطلب یہ کہ ایک عجیب کیفیت تاری ہوئی ہے جو کئی کئی ہفتوں تک رہتی ہے. یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ جو بڑے بڑے علماء جب جاتے ہیں تو ان کی وفات سے نا ایک عجیب سی ایک افسوس بھی اور ایک عجیب پر اثر سا معاملہ ہوتا ہے وہ. اور اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، ہاں یہی مقصد ہوتا ہے آپ کو بتانے کا بھی، کہ ہمیں ان کو دیکھ کے اس طور پہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ خلا جو پیدا ہوتا ہے نا اس کو پر کرنا چاہیے. اور دور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان جیسے ہی بنے بڑے بڑے، اگر آپ ان جیسے نہیں بھی بن سکتے تو کم سے کم آپ یعنی جو آپ کی استطاعت کے مطابق ہے نا آپ وہ اس دین کے لیے کر کے جائیں. دیکھیں آپ کو کتنی بڑی بات ہے، 60 سال تک صحیح بخاری پڑھاتے رہے ہیں، یعنی شیخ الحدیث کے طور پہ. آپ کسی سے دین تعلیم حاصل کرنے لگے آپ کو اتنا، مجھے کہاں نالج ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہمیں ایسا بھی لگتا ہے کہ سرند یہ نہیں چاہیے، صرف نہیں چاہیے. میں تو 10 سال کی عمر میں یعنی حفظ مکمل کیا تھا، اس کے بعد پھر تقریباً 15 سال کی عمر سے شروع کیا تعلیم. سند نہیں لینی چاہیے ہمیں، کیونکہ صرف قابل لوگوں کو ملنی چاہیے. ہاں ایک سوچ ہے تو صحیح ہے، لیکن ہمیں قابل بنانا چاہیے نا اس کے. ایک یعنی ایک مقام اور ایک فضیلت والی بات تو ہے.
اس کو آپ لیں, سند کو لیں, اجازت الروایہ بھی لیں. جی ہاں, کیونکہ اب سند کا معاملہ وہ نہیں ہے جو پہلے تھا, کہ مثال کے طور پہ اب اگر جیسے ہم جیسے راوی اگر سند لیں تو ہمارا اس سند میں نام آ جائے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی وہ حدیث ضعیف ہو گئی ہماری وجہ سے. حدیث تو پہلے سے موجود ہے نا. یہ معاملہ تو اس وقت تھا جب حدیث کے ذوف کا معاملہ ہو جاتا تھا, راوی کے ذوف کی وجہ سے, جب کتابوں میں محفوظ ہو گئی حدیثیں. اور اب یہ والا طریق باقی نہیں رہا. اگر یہ والا طریق ہو تو اب جو ساری سندیں ہماری وجہ سے ضعیف ہو جاتی, کہ جی اس میں متہم راوی ہے, اس میں جناب منکر راوی ہے, اس میں یہ مدلس ہے. جب تک کتابیں لکھی گئی حدیث کی. جی جی نعم الخلف, نعم الخلف کا مطلب یہ ہے کہ یعنی بعد میں جو ان کا وہ بن رہے ہیں, خلف جو بن رہے ہیں وہ بہت اچھے خلف ہے. خلف کا مطلب یہ ہے کہ وہ بعد میں آنے والی, بعد میں آنے والا شخص جو اپنے پہلے والے کی جگہ لیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے خلف. جیسے نا فخلف من بعدہم خلف, ٹھیک ہے, جیسے سلف کہتے ہیں اور سلف سے ہی سلفی, تو اسی طرح خلف یعنی بعد میں آنے سے ہی خلف کہا جاتا ہے. تو اس کو اگر آپ خلف پڑھیں نا لام کے فتحہ کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے اچھا بعد میں آنے والا. اور اگر خلف پڑھیں جو قرآن میں بھی ہے فخلف من بعدہم خلف یعنی برا بعد میں آنے والا, تو یہ ایک لام کے فتحہ اور سکون کی وجہ سے بھی بڑا فرق ہو جاتا ہے. ہاں تو اس لیے جو ہے وہ ہم بھی اپنے آپ کو سلفی نہیں کہتے, سلفی. ہاں سلفی غلط ہے, یہ لام کے سکون کے ساتھ, یہ سلفی ہوتا ہے. البیری جامعہ اسلامیہ, جی کون, جی 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 بالکل. نہیں قاری خلیلمان جاوید اور بھی, یعنی آپ یوں سمجھے کہ بہت بڑے بڑے علماء ان کے استاد, شیخ عبدالستار حماد کے بھی استاد ہیں. جی جی ان سب کے بالکل. پیپر کا سوال کیا تھا کسی نے کہ امتحان کا جو پیٹرن ہوگا وہ کیا ہوگا. ایک تو ہے آن لائن, آن لائن کے طلبہ کے لیے تو ایم سی کیوز ہوں گے, صرف ایم سی کیوز, اور ایم سی کیوز ایسے نہیں کہ بہت آسان ہوں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایم سی کیوز میں ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کچھ کا کہ شاید وہ آسان ہوتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. مطلب تھوڑے سے آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور پوری کتاب جو آپ نے پڑھی ہے نا وہ آپ کو پڑھنی پڑے گی. اور جہاں تک بات ہے وہ اس کی آن کیمپس والوں کی, تو اس کے امتحان کے یعنی غالباً دو ہی حصے ہوں گے, ایک ایم سی کیوز کا ہوگا اور ایک یعنی جو سوالات کے طور پہ تفصیلی سوالات جسے ہم کہتے ہیں اس طرح کا ہوگا. اور جو پیٹرن ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں, یعنی یہ سب کے لیے کہ آپ لوگوں نے جو زیادہ توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کا ترجمہ صحیح, اور خاص طور پہ جو حدیث میں موجود مشکل الفاظ ہوتے ہیں, صحیح ہے, ان کی معرفت ہونی چاہیے اچھی. اور مسئلہ حدیث کا, صحیح ہے, حدیث کا مسئلہ کہ اس حدیث میں یعنی جو خاص مسئلہ ہے نا وہ آپ سے خاص کر کے پوچھا جائے گا, اس طرح کا معاملہ. اور چوتھی بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ حدیث کے تعلق سے ہم نے کوئی خاص آپ کو اصول بتایا ہے, ٹھیک ہے. اچھا حدیث کے مسئلے میں آپ کو بتا رہا تھا, حدیث کے مسئلے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں جو ایک خاص مسئلہ جس پہ بیان ہوا ہے اس پہ ہم نے آپ کو جو بات بتائی ہے اس کے بارے میں سوال ہو جائے گا. اگر ہم نے آپ کو اس بارے میں اختلاف بتایا تو آپ کو یعنی وہ اس اختلاف کا ذکر کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کو اس میں ترجیح دینی ہے, راجح جو موقف ہے اس میں وہ بیان کرنا ہے, تو آپ کو بتانا پڑے گا. اور یہ سوال تو ہم نے آپ کو دیے بھی تھے, اس میں اسائنمنٹس میں دیے تھے نا, اسائنمنٹس میں بھی اس طرح کے ایک دو سوال تھے. تو یہ معاملہ ہے. اور جو آخری بات میں بتا رہا تھا وہ یہ کہ حدیث میں کوئی اگر ہم نے آپ کو خاص اصول بتایا, کوئی قاعدہ بتایا, چاہے اس کا تعلق نحو صرف سے ہو یا مصطلح حدیث سے ہو یا کسی بھی چیز سے ہو,
تو وہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. مارکس تو 60 نمبر کا پورا پیپر ہے. گرامر ریلیٹڈ کوشچن نہ پوچھیے گا. اچھا آپ کو یہ بتائیں, ہم جو حدیث کا جو پیپر بنتا ہے نا, اس کا ایک لازمی جز ہوتا ہے حدیث پر اعراب. صحیح ہے. تو حدیث کا جو اعراب والا معاملہ ہے وہ ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے. اس پہ ہم آپ کو تھوڑی سی رعایت دے رہے ہیں اس فترے میں. صحیح ہے. کیا مطلب کہ آپ کو اس فترے میں ہم حدیث پر اعراب والا سوال نہیں دیں گے کہ آپ حدیث پر اعراب لگائیں, کیونکہ وہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑا اس وقت مشکل ہو جائے گا کہ آپ یعنی مکمل جو صحیح اعراب ہو وہ لگائیں. وہ انشاءاللہ ممکن ہے کہ اگلے فترہ میں ہو جائے, لیکن اس فترہ میں وہ سوال نہیں ہوگا. تو ایک بڑی تخفیف ہے جو ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. ہاں وہی نا, ہاں بالکل ایسے ہی ہے. نیکسٹ ویک آف ہے جی ہاں, یہ مجھے پتہ نہیں ہے, جو وہ ڈیٹ آئے گی اس میں بتا دیا جائے گا. کوشچن ٹوٹل کتنے ہوں گے ابھی اصل میں پتہ نہیں ہے مجھے بھی معاملہ, تو دیکھیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے. لیکن جو نمبر ہیں وہ 60 نمبر کا پورا پیپر ہوگا, کیونکہ 25 کا ایک اسائنمنٹ پہلے آپ لوگوں نے دے دیا اور اس کے بعد 15 کا. یہ کون سی حدیث سے ہے پڑھنا؟ 120 جی پڑھیں. باب المسح على الخفين في السفر. عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال سفر فقال تخلف يا مغيرة وامزوا أيها الناس, فتخلفت ومعي إداوة من ماء ومضى الناس, فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته, فلما رجع ذهبت أصب عليه وعليه جبة رومية ضيقة الكمين, فأراد أن يخرج يده منها فضاقت عليه فأخرج يده من تحت جبتي فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على خفيه. جی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. باب المسح علی الخفین فی السفر, مسح کرنا موزوں پر سفر میں. مسح کرنا موزوں پر فی السفر, سفر میں. اچھا یہ آپ کو یہ جو باب آپ پڑھ رہے ہیں اس میں جو فی السفر لکھا ہوا ہے نا, اس کی ایک خاص وجہ ہے, یہ جو امام نسائی نے باب قائم کیا, اور وہ وجہ یہ ہے کہ کچھ علماء کا, کچھ فقہاء کا یہ موقف تھا کہ موزوں پر جو مسح کرنا ہے اس کا تعلق سفر سے ہے, حضر سے نہیں ہے. یعنی آپ اپنے شہر میں نہیں کر سکتے, اگر آپ سفر میں ہیں تب کر سکتے ہیں. تو یہ امام نسائی نے اس طرف اشارہ کیا ہے صرف, یہ امام نسائی کا اپنا موقف نہیں ہے. صحیح ہے, امام نسائی کا اپنا موقف وہی ہے کہ سفر, یہ جو مسح کا جو معاملہ ہے یہ سفر کے ساتھ نہیں ہے بلکہ دونوں کے ساتھ ہے, سفر کے لیے بھی اور حضر کے لیے بھی. اچھا امام نسائی کا یہ موقف کیسے ہے, کیسے پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ ایسے پتہ چل رہا ہے کہ آگے باب امام نسائی نے قائم کیا ہے. صحیح ہے,
اور اس میں امام نسائی نے یہ کہا ہے التوقیت فی المسح علی الخفین للمقیم، مقیم کے لیے موزوں پر مسح کرنے کے والے سے جو اللہ کے رسول نے وقت مقرر کیا ایک دن کا، ایک دن کا مقرر کرنا وقت مقیم کے لیے موزوں پر مسح کرنے کا، یہ بات کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے نا کہ آپ مسح کر سکتے ہیں، مانا واضح ہے بالکل، مقیم بھی مسح کر سکتا ہے، تو اس کا تعلق صرف مسافر سے نہیں ہے۔ باقی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا سفر میں، اس سے یہ بعض فقہاء استدلال کرتے ہیں، جبکہ عمومی احادیث اور بھی ہیں جن سب احادیث کو ملا کر یہی معنی نکلتا ہے کہ اس کا تعلق سفر سے نہیں ہے بلکہ دونوں سے ہے۔ حدیث واضح ہے، وہی حدیث ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا۔ تو یہ سفر جو ہے یہ فا کی فتحہ کے ساتھ ہے، سفر نہیں ہے۔ سفر اگر فا کے اوپر جزم پڑے نا تو وہ مسافر کی جمع بنتی ہے، یعنی سفر عمل نہیں ہے، پھر وہ مسافر کی جمع بنتی ہے سفر۔ جیسے ایک صحابی کی حدیث آتی ہے صفوان بن عسال کی، وہ کہتے ہیں یعنی کہ اذا کننا سفرن، یعنی ایک حدیث میں اذا کننا مسافرین بھی ہے اور ایک حدیث میں اذا کننا سفرن، سفرن کا مراد وہاں پہ وہی مسافرین۔ تو یہ سفر جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سفر میں، فقال، تو انہوں نے فرمایا تخلف یا مغیرہ، مغیرہ آپ پیچھے رہ جائیے، وامضوا ایھا الناس، اور اے لوگوں آپ لوگ جائیے، آپ لوگ جائیے۔ وہی غزوہ تبوک والا موقع ہے، یعنی لوگوں کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگ جو آپ لوگوں نے چلنا ہے تو آپ لوگ چلتے رہیے، اور مغیرہ تم ذرا میرے ساتھ پیچھے رہ جاؤ۔ فتخلفت، تو مغیرہ کہتے ہیں میں پیچھے رہ گیا، ومعی اداوۃ من ماء، اور میرے پاس ایک برتن تھا پانی کا، ومضى الناس، اور لوگ چلے گئے۔ فذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاجته، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت کے لیے گئے۔ فلما رجع، جب آپ لوٹے، یعنی قضاء حاجت کر کے جب لوٹے، ذهبت اصب علیہ، میں شروع ہوا آپ پر پانی بہانا، یہ وہی ذهبت شروع کے لیے آیا، میں شروع ہوا اصب علیہ آپ پر پانی بہانا۔ جی اصب، جی ہاں، تخلف کا مطلب فالو نہیں، تخلف کا معنی ہوتا ہے جیسے آپ کہیں نا تخلف، تو اس کا معنی ہوتا ہے رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، تو یہ اس معنی میں ہے۔ اچھا، فلما رجع، جس وقت آپ لوٹے، ذهبت اصب علیہ، میں نے آپ پر پانی بہانا شروع کیا، وعلیہ جبۃ رومیۃ، آپ پر ایک رومی جبہ تھا، ضیقۃ الکمین، اس کی آستینیں تنگ تھی۔ ومضوا کا معنی ہے تم لوگ جاؤ، چلو۔ فاراد ان یخرج یدہ منہا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیا کہ اپنے ہاتھ کو اس جبے سے نکالیں، یعنی وہی مطلب اس آستین سے، وہ جو تنگ آستین تھی نا، اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آستین کو اوپر نہیں کر سکے، بہت زیادہ تنگ تھا، تو اب نکالنا تھا آپ نے۔ فضاقت علیہ، تو وہ جبہ آپ پر تنگ ہو گیا، فاخرج یدہ من تحت الجبۃ، تو جبے کے نیچے سے آپ نے اپنا ہاتھ نکالا۔ پھر آگے وہ وضو کا ذکر ہے، فغسل وجہہ ویدیہ، اپنا چہرہ اور اپنے دونوں ہاتھ کو دھویا، ومسح برأسہ، سر کا مسح کیا، ومسح علی خفیہ، اور اپنے دونوں موزوں پر مسح کیا۔ یہ محل استدلال ہے، ومسح علی خفیہ،
اور ذکر کرنے کا یہاں پہ اس باب میں مقصد یہ ہے کہ اس حدیث سے بعض فقہا نے یہ استدلال کیا کہ موضوع پر مسح کا تعلق صرف سفر سے ہے. تو امام نسائی نے آگے باب قائم کیا، اس میں یہ وضاحت کر دی کہ اس کا تعلق مقیم سے بھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقیم کے لیے یہ کہنا کہ تمہارے لیے ایک دن کی رخصت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مقیم کے لیے بھی مسح درست ہے. فضاقت علیہ، جس کا معنی ہے تنگ پڑ گئی اللہ کے رسول پر، یعنی وہ جبہ تنگ پڑ گیا. اچھا آگے بالکل اس کے بعد ایک اور باب ہے، آپ کے پاس وہ نہیں ہے. تو یہ بعض نسخوں کا ایک معاملہ ہے کہ بعض نسخوں میں وہ باب نہیں ہے اور بعض نسخوں میں وہ باب موجود ہے. اچھا باب یہ ہے کہ المسح علی الجوربین والنعلین، جوربین اور نعلین دونوں پر مسح کرنا، یہ باب ہے. پہلے تو شامی تھا. ہاں یہ پیچھے آپ نے روایت پڑھی ہے ایک، صحیح ہے، اور اس میں جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ جبتن شامیتن، ایسے ہی ہے. جی 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 یہ ایک یعنی بعض روایات میں جو شامیتن کے الفاظ آتے ہیں نا، تو اس کا یعنی اس میں کوئی آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا آپس میں اختلاف نہیں، کہ شام جو ہے نا وہ ایک جہت تھی اور اسی میں جو ہے وہ یعنی روم بھی اسی ناحیے میں آتا ہے. تو کسی نے جو ہے وہ شامیتن کہہ دیا اور کسی نے رومیتن کہہ دیا، تو یہ دونوں مطلب درست ہیں. پھر سے یہ طہارت کے حوالے سے اور جو ابواب ہے نا، یہ غسل کے حوالے سے اور اس طرح کے جو ابواب ہیں وہ انشاءاللہ آگے آئیں گے، اور کوشش تو ہوگی ہماری پڑھنے کی. اگر پورے نہ بھی پڑھ سکے تو انشاءاللہ اس سے مرور اختصار کے طور پہ کر جائیں گے، لیکن اگلے فترے میں ہم نے کتاب الصلاح پہ زیادہ فوکس کرنا ہے. اداوا کا معنی ہے برتن. مبن ناسو کا مطلب ہے لوگ چلے گئے. ترجمہ کرنے کا کہا گیا دوبارہ، تو مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا. فقال، تو آپ نے فرمایا تخلف یا مغیرہ، اے مغیرہ تم ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. وامضوا ایھا الناس، اور اے لوگو تم لوگ جاؤ. فتخلفت، میں ٹھہر گیا. ومعی اداوۃ من ماء، اور میرے پاس پانی کا ایک برتن تھا. ومضى الناس، اور لوگ چلے گئے. فذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاجته، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت کے لیے گئے. فلما رجع، جس وقت آپ لوٹے. ذهبت اصب علیہ، تو میں شروع ہوا آپ پر پانی بہانا. وعلیہ جبۃ رومیۃ، اور
آپ پر ایک جبہ تھا رومی ضیقۃ الکمینی، اس کی دونوں آستین تنگ تھیں، فاراد ان یخرج یدہ منہا، تو آپ نے ارادہ کیا کہ اپنے ہاتھ کو اس میں سے نکالیں، فضاقت علیہ، بس وہ تنگ ہو گئے، یعنی آپ کا آستین اوپر کرنا اور ہاتھ اس طرح نکالنا ممکن نہیں تھا، فاخرج یدہ من تحت الجبۃ، تو آپ نے اپنا ہاتھ جبے کے نیچے سے نکالا، فغسل وجهه بیدہ، اور اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا، ومسح برأسہ، اور سر کا مسح کیا، ومسح علی خفیہ، اور دونوں موزوں پر مسح کیا. فلما کا مطلب جس وقت، یخرجہ ماضی نہیں ہے، یخرجہ مضارع ہے، اور مضارع معروف ہے. معروف ایسے ہے کہ یہ یخرج باب افعال سے، اور باب افعال کا جو مضارع ہوتا ہے وہ مرفوع ہی ہوتا ہے. اس کی مجہول یخرج بنے گی، یخرجو، جبکہ یہ یخرج، اور ان کی وجہ سے آخر میں نصب آیا ان یخرجہ. اگر اور کیا سین تنگ ہو تو وہ اس کے اوپر سے پانی ڈال سکتی ہے وضو کے لیے. اوپر سے تو پانی ظاہر ہے نہیں ہوگا معاملہ، وہ آپ کو دھونا ہی پڑے گا ظاہر ہے ہاتھ، کیونکہ اس کا حصہ ہے وضو کا. تو اس میں آپ نے پھر یہ دیکھنا ہے طریقہ، جیسے بھی ممکن ہو وہ تو دھونا ضروری ہے آپ کو ہاتھوں کو، الا یہ کہ کوئی بے پردگی کا کوئی شائبہ ہے تو وہاں پہ معاملہ ہو سکتا ہے اس کا، لیکن اگر بے پردگی کا شائبہ نہیں ہے تو پھر آپ کو ہاتھ دھونے پڑیں گے، لازمی ہے. جبے کے نیچے سے ہاتھ نکالا کیسے، یہ حدیث بار بار ہم نے وضاحت تو کی ہے اس کی. جبہ جب پہنا ہوا تھا تو آستین جیسے ہم اوپر کر لیتے ہیں وہ ہو نہیں پا رہے تھے، صحیح ہے، تو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو ایسے باہر نکال کے اور جبے کے نیچے سے ہاتھ کو باہر نکالا، اس طرح کیا. یہ مطلب ہے اس بات کا. جی لا الہ الا انت. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.